بھی مکان ملتا ہے، کرائے کا بھی ملتا ہے. اب غریبوں کی کالونیوں میں مکان لیں. کیا ضرورت ہے کہ آپ کلفٹن کے مطلب ہے کہ ساحل سمندر پر بنگلہ اور ولا ڈھونڈنے نکلے. کوئی چھوٹا موٹا ڈیڑھیا کمرہ لے لیں. حضور، اگر شوہر اپنی زوجہ کو دیگر اہل خانہ کے ساتھ رکھے اور آپ نے اپنی مایہ ناز تصنیف پردے کے بارے میں سوال و جواب میں جو پردے کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں دیور جیٹھ وغیرہ کے حوالے سے، تو عورت ان کے مطابق عمل بھی کرتی ہو، لیکن اس کے باوجود مزید کچھ ایسی احتیاطیں ارشاد فرما دیجئے کہ جن پر عمل کر کے مزید فتنے سے حفاظت کی جا سکے. ویسی صورت میں یہ ہے کہ بیوی جہاں تک ممکن ہو اپنے وجود کو چھپائے رکھے، دیور جیٹ سے فری نہ ہو اور وہ ان کی طرف نہ دیکھے. اپنے محاسن یعنی جسم کے ابھار اور خوبیاں جو ہیں وہ دیور و جیٹ پر ظاہر نہ ہونے دے، اپنے آپ کو بچائے رکھے. کیونکہ واقعی اب ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ الگ گھر بسائے. تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ رکھا یا الگ دیا ہوا ہے؟ الگ. میرا بیٹا الگ رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا بیٹا شروع سے الگ ہے. تو پھر آپ نے بھی وہ جو جس کمیونٹی میں آپ نے شادی کی ہے تو کیا آپ کے بیٹے نے وہاں سے کوئی گھر نہیں لیا؟ نہ ہم نے تو منع کیا تھا، جہیز بھی نہیں چاہیے. جو سادہ سا جہیز جو سنت کے مطابق ٹھیک ہے دینا چاہیں تو ہم نے کوئی کہ ایک پائی کا کروڑواں حصہ بھی ان سے نہیں مانگا. کوئی انشاءاللہ آپ جا کے معلومات کر لیں. اپنی بیٹی کو تو آپ نے مکان دیا ہوگا؟ نہیں، بیٹی کو مکان داماد نے دیا ہے. ہمارے بیٹی کو میں نے مکان نہیں دیا. ماشاءاللہ. وہ بھی شروع سے ہی ان کی بھی الگ سے ترکیب بنی الحمدللہ. میں نے جتنا ہو سکا اسراف سے، فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچایا، غلط رسومات سے جتنا ممکن ہوا تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور مثالی سادگی کو اپنایا الحمدللہ جتنا ہو سکا مجھ سے. یا سیدی، جس طرح ابھی آپ نے بہو، شوہر اور ساس وغیرہ کی بہت ہی احسن انداز میں تربیت فرمائی، تو یہی ہم آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اولاد کی تربیت کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیجیے. تو بہت طویل موضوع ہے. آج کل اولاد کی تربیت کے لیے بس یہ ذہن ہوتا ہے کہ بلکہ آج کل تو پیدائش سے پہلے ہی بعض مشنریز اسکولز جو ہوتے ہیں غیر مسلموں کے، ان میں وہ ایڈوانس میں داخلے کی ترکیب ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا ذہن ہوتا ہے کہ اس کو خوب دنیاوی تعلیم دیں گے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے یا انجینئر بنائیں گے یا پائلٹ بنائیں گے، بہت بڑا افسر بنے گا. تو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں. اور امریکہ جا کر پڑھے گا، جرمنی پڑھے گا، بہت پیسے کمائے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا وغیرہ. یہ سوچیں نہیں ٹھیک. اولاد کے لیے ایسی نیتیں ہونی چاہیے کہ اولاد ہوگی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر فخر کریں گے نا، کثرت امت پر، تو اس لیے امت میں اضافہ ہوگا. اور میں اپنی اولاد کو نمازی بناؤں گا، سنتوں کا پابند بناؤں گا، ہو سکا تو حافظ قرآن بناؤں گا، ممکن ہوا تو عالم دین بناؤں گا. اور اس کو عین شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق اس کی تربیت کروں گا. اس طرح کی ان سوچ ہونی چاہیے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بڑے سے بڑے تعلیم یافتہ کو دیکھ لیا جائے. میں نے ماں باپ کی سوچ بتائی نا، آج کل اکثر
बड़े से बड़े तालीम याफ्ता को देख लीजिए आप, इनको पूछें कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं, नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं, नमाज जनाजा की दुआ सुना दो, इनको शायद नहीं आती होगी। कुरान पाक देख कर भी ये पढ़ना नहीं जानते होंगे। एक तादाद आपको इस मुआशरे में मिलेगी। यहाँ तक कि जिन माँ बाप ने इनको ये दुनियावी तालीम दिलाकर अप टू डेट बनाया और फैशन का पुतला किया, ये जब मरते तो इनकी नमाज जनाजा पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। ये बेटा नमाज जनाजा पढ़ भी नहीं पाता, उसको आता ही नहीं कि नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें होती है और कैसे कौन सी दुआ पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पता होता। तो ये माँ बाप की कैसी बदनसीबी है। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की सुन्नत के मुताबिक तरबियत करे। बाप को चाहिए कि वो कुरान पाक की इस हदीस, इस आयत मुबारका पर तवज्जो रखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहल को यानी अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो इसलिए अपनी औलाद को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक तरबियत दे और उसको खौफ खुदा की तालीम दे, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स दे, सुन्नतों का उसको चलता फिरता नमूना बनाए। मज़ीद मालूमात के लिए हुकूकुल औलाद नामी रिसाला जो मेरे आका आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, इसे दावत इस्लामी की मजलिस अल मदीनतुल इल्मिया ने शाया किया है। इसका मुताला कीजिए और दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे हफ्तावार इज्तिमा में पाबंदी से शिरकत कीजिए। हर महीने 3 दिन मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए और मदनी इनामात का रिसाला ले लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए। फिर कोशिश कीजिए फ़िक्र मदीना करके उसको कार्ड उसको पुर करने की कोशिश कीजिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत जल्दी आप अपने अंदर तब्दीलियाँ महसूस करेंगे और सुकून की वो दौलत नसीब होगी जो अरबों खरबों रुपए से नहीं खरीदी जा सकती इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा वजल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या शफ़ीअल वरा सलामुन अलैक या नबियल हुदा सलामुन अलैक ख़ातिमुल अंबिया सलामुन अलैक सय्यिदुल औसिया सलामुन अलैक या शफ़ीअल वरा सलामुन अलैक या नबियल हुदा सलामुन अलैक। लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, 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 काफिले में चलो।